मेरा मेरे क्वेश्चन दो सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा पूछना आपसे सवाल चाहता ये हूँ। है मेरा सवाल ये है हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के इर्द गिर्द बहुत कुछ हुआ, आपके सवाल हमारे जवाब। جی طلعت صاحب، جوائنٹ سیشن میں جو رضا ربانی صاحب کی تقریر تھی اس میں انہوں نے جو ایک دو باتیں کی ہیں، جیسے کہ مودی ہیز کانکرڈ کشمیر فرام دی کشمیریز فار دی ہندوز اینڈ ہی از موونگ ٹورڈز اے جینوسائڈ اینڈ ایتھنک کلینزنگ ان کشمیر، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، رضا ربانی صاحب نے ایک باکمال تقریر کی، اس کے سارے متن سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن وہ پیشن سے بولتے ہیں، اچھے مقرر ہیں اور جاندار چیزیں اپنی تقریر کے اندر لے کے آتے ہیں، صرف لفاظی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ جینوسائیڈ کی طرف وہ جا رہا ہے، بنیادی طور پر اس کا ریفرل کیا ہے؟ ہندوستان نے وہاں کے مسلمانوں کو مار نہیں دینا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ ریپریشن کرے گا، کنٹرولڈ ریپریشن کرے گا، جب ہنگامہ پھیلے گا تو وہ اس کے مطابق اپنے ریپریشن کو بڑھائے گا، لیکن اصل واردات اس کی اکنامک اور ریئل اسٹیٹ کی ہونی۔ اکنامکلی اس نے الاؤ کر دینا ہے باہر کے لوگوں کو کشمیر کے اندر بزنس کرنے کا، اس نے وہاں پہ پراپرٹیز کی خرید و فروخت جو ہے وہ شروع کروا دینی ہے۔ اسی وجہ سے آرٹیکل 35A جو ہے اس نے ایبالش کیا ہے، جو ویسے بھی ایبالش خیر ہو جانا تھا 370 کی وجہ سے، لیکن آرٹیکل 35A جو تھا وہ ایک بند تھا جس نے باہر والوں کو روکا ہوا تھا کشمیر کے علاقوں کے اندر جائیداد خریدنے سے، کاروبار اپنے اسٹیبلش کرنے سے اور اسپیشل پریولیجز سے اور جابز کے اندر۔ تو اب اس نے وہ بند ہٹا دیا ہے، تو یہ جو آن سلاٹ آئے گا لوگوں کا، اور آپ کو پتہ ہے جب نیا کاروبار آتا ہے تو پھر کاروبار والے جو ہوتے ہیں وہ وہاں کی معیشت کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو جو معیشت کنٹرول ہوگی تو اس کے بعد صحیح معنوں میں جو مقامی کشمیری ہے اس کو فیل ہوگا کہ مودی کا اصل پلان کیا ہے۔ تو اس نے اس کو دیٹ وے بندوں کو مار نہیں دینا۔ ریاکشن اس کا پہلے سے بھی آئے گا جو ہی کرفیو ہٹے گا۔ میرے خیال میں ہمیں جو ہے دونوں پہلوؤں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، جو ریپریشن کا فزیکل ایلیمنٹ ہے جس کے اندر لوگوں کو گھروں میں نظر بند کیا جاتا ہے، ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جاتا، ان کو قتل کیا جاتا ہے، جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جاتا ہے، وہ ایک فزیکل سائیڈ ہے اس کا، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن جو اکنامک اور گراؤنڈ ریالٹی اور پراپرٹی کا والا جو سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو فوکس کرنا چاہیے، وہ اس سے کہیں بڑی واردات ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں ڈیبیٹ کو تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ انداز سے کرنا چاہیے، اس کے اندر مزید باریک تہیں جو ہیں ان کا اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پورا مودی کا پلان سمجھ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یونین ٹیریٹریز کے ساتھ ملا کر تو بس بندوں کا انہوں نے مارنا شروع کر دینا ہے، انہوں نے اتنا یہاں پر پیسہ پھینکنا ہے، اتنا یہاں پر بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو ہالی ووڈ کا مرکز بنا دینا ہے، یہاں پر فلمیں، ان کا پلان کم از کم یہ بنتا ہے نہیں بنتا علیحدہ بات ہے، یہاں پہ فلمیں بنوائیں گے، یہاں پہ ٹورزم کروائیں گے، یہاں پہ ملٹی نیشنلز کو لے کے آئیں گے، نئی جاب اپرچونیٹیز بنے گی، نئی مارکیٹس بنے گی، خرید و فروخت ہوگی، نئی لابیز بن جائیں گی، تو وہ لابیز پھر ڈرائیو کریں گی ان علاقوں کی جو معیشت کو۔ اصل واردات یہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ظلم بہت بڑا ہے جس کے اندر چیلنگ ہے، کلنگ ہے، اپریشن ہے، لیکن اصل واردات وہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے قائدین کو ڈیبیٹ کے جو اصل پہلو ہیں یا اہم دوسرے پہلو ان کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ بٹ آئی ایگری ود یو، ربانی صاحب ہیڈ اے ویری امپورٹنٹ اسپیچ ٹو میک اینڈ ہی ڈیڈ میک دیٹ بریلینٹلی۔ السلام علیکم طلعت صاحب، یہ کچھ لوگ بولتے ہیں عمران خان ایماندار ہے، نیت کا صاف ہے، کیا ایماندار بندہ جھوٹ بولتا ہے یا ایماندار بندہ کیا دنیا عوام کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے؟ آپ اس کا میرے کو جواب دے دیں۔ دیکھیں جی، جو سیاست ہے اس کو آپ ایمان کے ترازو کے اندر نہ ہی تولیں تو بہتر ہے۔ وہ اوصاف جو ایمان کا حصہ ہیں وہ سیاست میں صرف وہ لوگ لا سکتے ہیں جو خدا کے پسندیدہ، خدا کے چنے ہوئے اور برگزیدہ جو شخصیات ہیں وہ لے کے آتی ہوتی ہیں۔ جو عام مارٹل ہے اس سے اگر آپ توقع کریں کہ ایمان کا وہ ترازو اٹھائے جس پر ذاتی جو صفت ہے وہ بھی آسمان کے قریب ہو اور سیاسی صفت بھی آسمان کے قریب ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ دنیاوی معیار کے اوپر بھی پرکھیں اور ایمان کی بحث کو آپ ایک طرف رکھ دیں تو بھی سیاسی طور پر جھوٹ بولنا جو ہے وہ دنیاوی اور مادی اعتبار سے بدترین فعل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دینا جو ہے وہ قانونی طور پر ویسے بھی جائز نہیں۔
لوگوں کو گمراہ کرنا قانونی طور پر ویسے بھی جائز نہیں ہے, سیاسی طور پر بھی پولیٹیکلی کہتے ہیں اس کو کاسٹلی یہ چیز ہوتی ہے. لوگ ایک مرتبہ بیوقوف بنتے ہیں, 2 مرتبہ بیوقوف بنتے ہیں آپ کے جھوٹ سے, تیسری مرتبہ وہ بیوقوف نہیں بنتے, وہ آپ کو جھوٹا گرداننا شروع کر دیتے ہیں, 5ویں مرتبہ وہ بیوقوف نہیں بنتے, وہ آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب لوگ جھوٹا کہنا شروع کر دیں اور کسی کے کہنے پہ نہ کہہ رہے ہوں, آج خود کہہ رہے ہوں, تو جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. یہ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ جھوٹ کی مقدار کتنی ہے, اس کے اندر سے حالات کا جبر کتنا ہے, اور طبیعت جھوٹ کی طرف مائل کتنی اس کے اندر موجود ہے. یعنی طبیعتاً جھوٹ بولا جا رہا ہے, عادتاً جھوٹ بولا جا رہا ہے, ضرورتاً جھوٹ بولا جا رہا ہے, حالات کی مجبوری کے تحت جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو اگر جھوٹ عادتاً بولا جا رہا ہے اور مسلسل بولا جا رہا ہے اور ہر طرف بولا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کے بولنے والوں کو آپ جھوٹا ہی کہیں گے. ویسے اگر نظریہ ضرورت کے تحت آپ بول رہے ہیں کسی جگہ پر, تو بسا اوقات لیڈران کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں. تو جھوٹ کی مقدار کا آپ خود تعین کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کی مجبوری ہے یا عادت ہے. طلعت بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ حالیہ گزشتہ روزوں میں جو کراچی کے اندر جو بارش ہوئی ہے, جس کی وجہ سے 17 معصوم لوگ کرنٹ لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں, وہ کے الیکٹرک جس کی اونر ابراج گروپ ہے اور جن کے CEO خان صاحب کے ذاتی دوست ہیں, کیا یہ وجہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہی؟ ان کی کرپشن آیا ہے سب کے سامنے, لیکن اس کے باوجود 17 قیمتی لوگوں کی جان جو ضائع ہوئی ہے اس کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ نظام کے اندر سے جب آپ انصاف اٹھا لیں گے, اور وہ انصاف جس کی عوام کو ضرورت ہے, عام آدمی کو ضرورت ہے, اور اب بڑھ کے مارتے رہیں گے, تو کسی نہ کسی دن بڑی شدید پکڑ ہو جائے گی. دنیا کے اندر تمام فلاحی ریاستیں جو ہیں وہ نعروں, ترانوں اور ٹویٹس کے اوپر نہیں چلتی, وہ بڑگوں کے اوپر نہیں چلتی. وہ یہ اس وجہ سے نہیں چلتی کہ لیڈر کی چھاتی جو ہے وہ 48 انچ کی ہے یا 54 انچ کی ہے یا 64 انچ کی ہے, اور قد کاٹ کیسا ہے اور بولتا کیسا ہے, اس پر نہیں چلتی. اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں ان میں سے بہت سارے ممالک کے نظام کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا, صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے, لیڈران کی کبھی آپ نے شکلیں بھی نہیں دنیا بھر کے اندر دیکھی ہوں گی. ان کے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیں تو وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں, بہترین ممالک سمجھے جاتے ہیں. وہ تمام اوصاف جو ہم اسلامی ریاستوں کے اندر تلاش کرتے ہیں وہاں پر موجود ہیں. عوام سے متعلق جو انصاف ہے وہ آپ کو ہر قدم پر نظر آئے گا, اور یہ میں نے مبالغہ نہیں کیا, ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں وہاں پر اگر عوام کے انصاف کا نظام موجود نہیں ہے تو لوگ اس کو کوسچن کرتے ہیں اور وہ تبدیل کرنا پڑتا ہے ان کو. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. فی الحال تو احتساب اس تمام نظام کا ہونا چاہیے جس کے تحت یہ نظام چل رہا ہے, لیکن جو امیڈیٹ بلیم ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ذمہ داری کس کی ہے, اور اس ویڈیو نے آپ کو بتایا کہ ذمہ داری کس کی ہے. ان کا احتساب ہونا چاہیے. اونر تک بات تو بعد میں جائے گی. السلام علیکم طلعت بھائی. اکبر اسبابر کا کیس فورن فنڈنگ کیس جو پچھلے 5 سال سے عدالتوں میں لٹکا ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابراج گروپ کے عارف نقوی کا جو سکینڈل ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ کی کیا سوچ رکھتے ہیں؟ مستقبل میں آپ ایز اے اینکر پرسن فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو اکبر اسبابر نے الیکشن کمیشن میں درج کیا ہے پچھلے 5 سال سے لٹکا ہوا ہے, اس کے بارے میں کوئی پروگرام کریں گے یا نہیں؟ اینکرز نے کیوں پروگرام کرنے ہیں؟ جب میں ٹی وی اسکرین کر رہا تھا تب میں نے پروگرامز کیے تھے. کیسز بہت بڑے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. اکبر اسبابر جو ہیں وہ ہوائی قلعے نہیں بنا رہے یا ہوا کے اندر گولیاں نہیں چلا رہے یا تلوار نہیں چلا رہے. ان کے پاس باقاعدہ وہ انسائڈر ہیں. وہ عمران خان کے ساتھ اس وقت تھے جب عمران خان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. ان کو پتہ ہے کہ پارٹی کام کس طریقے سے کرتی رہی ہے, تو وہ کیس بہت تگڑا ہے. عارف صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, بین الاقوامی طور پر بڑی واضح شواہد موجود ہیں کہ ان کے لنکیجز کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے کام کرتے رہے ہیں. اور پاکستان میں دراصل ہوتا ہے نظریہ ضرورت. نظریہ ضرورت کے تحت شیطان کو فرشتہ بنا دیتے ہیں اور فرشتے کو شیطان بنا دیتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے تو اچھا برا ہو جاتا ہے, برا اچھا ہو جاتا ہے, چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے, بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے. نظریہ ضرورت کے تحت ہم اندرونی معاملات چلاتے ہیں. جب ضرورت پڑے گی تو یہی کیسز, ان کیسز کو تو چھوڑیں, ہیلی کاپٹر والا کیس یا آپ نے
प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है कभी पेस्ट्रियाँ अगर आपने ऑर्डर की हों या आप किसी दिन खाना आपने खाया और आपने बिल पे नहीं किया, उसके ऊपर नैब कार्रवाई कर सकती है। मुस्तकबिल की नैब्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस नैब की बात नहीं कर रहा। तो ये नज़रिया ज़रूरत के तहत चलती है। जब नज़रिया ज़रूरत सामने आएगा तो ये केसेस और इनसे जुड़े हुए दर्जनों दूसरे केसेस सामने आएंगे। अगर वो नज़रिया ज़रूरत ना हुआ तो ये केसेस सामने नहीं आएंगे। मीडिया भी इसी के ताबे है, अगर ज़रूरत पड़ेगी उनको कहा जाएगा तो वो केस के ऊपर फोकस कर लेंगे, नहीं कहा जाएगा तो नहीं करेंगे।